قرآن پڑھنے کا مکروہ وقت کون سا ہے؟ جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، تو کیا قرآن کے لیے بھی کوئی مکروہ وقت ہے جس میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ محمد مبشر یو پی سے۔ جناب محمد مبشر صاحب، قرآن کی تلاوت کا کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، البتہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں۔ جیسے آپ حالت جنابت میں اگر ہیں، غسل فرض ہے آپ کے اوپر، تو آپ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ حیض کی حالت میں عورت زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور بے وضو اگر آپ ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو باقی قرآن پڑھنے کا کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے، سارے وقتوں میں قرآن کی تلاوت جائز ہے۔ امام فجر میں قنوت پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ ہم یہاں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر اس دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش کھڑے رہیں یا ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں؟ احسان اللہ یو اے ای سے۔ امام شافعی کے نزدیک پورے سال فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، تو شافعی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں جو ملیشیا میں رہتے ہیں یا یو اے ای میں، جو شافعی لوگ ہیں جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں عرب، یا فقہ مالکیہ یا حنفیہ کو، وہ نہیں پڑھتے۔ تو کیونکہ ہمارے فقہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر امام پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ پڑھنے دیں، آپ آرام سے کھڑے رہیں، اور اگر آپ اس کی دعا پہ آمین آمین کہہ دیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ جس طرح عام حالت میں دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں حسیب سعودی عرب، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک ہے کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں۔ وہ رفع الیدین کی جو حدیث ہے اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے، جبکہ حنفیہ رفع الیدین سے مراد یہ والا رفع الیدین لیتے ہیں۔ تو چونکہ حدیث میں کی تفسیر میں دونوں کا اختلاف ہے، تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیں، اور وہ لوگ اگر اٹھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے ہمارے فقہ میں کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، لیکن اگر کسی نے اٹھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں۔ دل